الكلام المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام مجلس اس کے قائدین، زعماء، کارکنان، سمادران، تحریک آزادی کشمیر، مظلوم یمن اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آپ احباب آج کے اس مشکل اور کٹھن وقت کے اندر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. احباب گرامی قدر، آپ جانتے ہیں ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل مرحلہ بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ آج دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں، مجھ سے پہلے بھائی خطاب کر کے یہاں سے جا چکے ہیں، انہوں نے بڑے مزے کی بات بہترین انداز سے کوٹ کی. انٹرنیشنل فورم کے اندر بین الاقوامی سطح پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جنہیں ہم برٹش برطانوی لقب سے پکارتے ہیں، جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کے فارمولے پہ لگا کر مختلف قسم کی خرافات، لڑائیاں، جھگڑے، بدمغزیاں اور الجھنوں میں ڈال کر اپنے مقاصد کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اور ہمیں یہ بات کچھ ہی وقت گزر جانے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یا ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا، اور یا اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا. احباب گرامی قدر، اس نے دعویٰ کیا اور اسی دعوے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے لگے. تو پولیس کا ایک انسپیکٹر تھا جو بھارتی انسپیکٹر تھا، وہاں پہ برٹش راج اس وقت موجود تھا. اس برٹش انسپیکٹر نے وہیں پہ کھڑے ہو کر مفتی صاحب کو روکنے کی کوشش کی. کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بات آپ نہ کریں، آپ یہ بات جو کر رہے ہیں اس سے فتنہ پھیلتا ہے، باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں. حالانکہ اس کو کیا پتا تھا کہ فرعون کون سا ہے، کہ فرعون کی بات کرنے سے کون سے ہمارے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس نے یہ بات کہہ دی. اسی بات سے چکر اس حد تک چلی گئی کہ ان کی آپس میں جنگ و جدل، لڑائی، فسادات، ترازی شروع ہو گئے اور کرتے کرتے مفتی صاحب کو اس خطبے سے بھی روک دیا گیا. بات چلتے چلتے آگے چلی گئی، لڑائی جھگڑے ہوئے. وہاں ایک پٹھان نوجوان تھا جس کا نام قدیر تھا. اس پٹھان نوجوان نے بڑا شور بپا کیا، بھئی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، عید کا خطبہ دینا ہمارا حق ہے، ہمیں کیوں نہیں کیا جا رہا. جب معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ خطبے تک بات نہ پہنچی، ان کو خطبہ نہ دینے دیا، معاملہ وہاں سے ختم ہوا، تو وہ جو نوجوان تھا اس کو بلا لڑائی جھگڑے کے اندر اٹھا کر اس کو بند کر دیا گیا. وہاں سے ان کو جیل میں منتقل کیا. وہاں لڑائی جھگڑے ہوئے، پولیس آرمی کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی، برٹش آرمی کی اس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی. اس جھڑپ کے دوران وہاں پہ ہمارے 20 سے 22 نوجوان وہاں پہ ہمارے شہید ہوئے. جب ان کی شہادت ہوئی تو اس شہادت کے بعد یہی ماجرا، یہی معاملہ مفکر اسلام، مفکر پاکستان حضرت العلامہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لاہور میں موجود تھے. آپ تک اس معاملے کو پہنچایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہمارے ساتھ تو فلاں جگہ پہ یہ معاملہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے اس وقت اپنے زعماء کو بلا کے، اپنے جو ان کے رفقاء تھے ان سب کو بلا کر اس بات کا اعلان کیا کہ آج ہم یہ بات کا عہد
اظہار یوم یکجہتی بنائیں۔ اب آپ یہ تاریخ وہاں سے چل پڑی ہے، لیکن میں جو پس منظر آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ 14 اگست 1931 میں یہ معاملہ طے ہو گیا کہ آج سے ہم اعلان کرتے ہیں، ہمیں بعد اعلان کر رہے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے ہم سب کشمیریوں کے ساتھ اظہار یوم یکجہتی بنائیں۔ اب آپ یہ تاریخ وہاں سے چل پڑی ہے، لیکن میں جو پس منظر آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ 14 اگست 1931 میں یہ معاملہ طے ہو گیا کہ آج سے ہم اعلان کرتے ہیں، ہمیں بعد اعلان کر رہے ہیں۔ ابھی پاکستان مورث وجود کے اندر نہیں آیا تھا، اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ تو آپ دیکھیں علامہ اقبال کی سوچ اور فکر دیکھیں، آپ نے 1931 سے شروع کی گئی اسٹرگل، اور آپ دیکھ سکتے ہیں 1947 14 اگست 1947 اس پاک بہترین، جہاں پہ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی بات اپنا حق کہنے کا، آج ہم اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے، اس کا نام لفظ پاکستان ہے۔ یہ 16 سالہ اسٹرگل تھی، جس اسٹرگل سے کہاں پہنچا دیا، اور آپ دیکھیں یہ اسٹرگل کا حصہ تھا، انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو میں آج کے اس فورم سے صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے صبح سے لے کر شام تک، میرا بھائی بھی یہاں ذکر کر چکا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ہم یمن کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم انڈونیشیا کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم چچنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں، بوسنیا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بات کا اعادہ کیا جائے اور سوچا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم ان کے ساتھ یکجہتی کیا کھڑے ایک مکان کی چھت کے نیچے کر رہے ہیں، یا کھڑے ایک گراؤنڈ کے نیچے کر رہے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ یکجہتی ایک آسمان کی چھت کے نیچے ایک کھلی فضا میں کر رہے ہیں، ایک پروگرام میں کر رہے ہیں، یا کہ دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاکستان کی مقتدر قیادت ہے، ہم ان سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کشمیر، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل فورم پہ مسئلہ کشمیر کو سر خانوں سے نکال کر اجاگر کیا ہے، ایسے ہی ہم کہنا چاہتے ہیں آپ اس مسئلہ کشمیر کو ان بلند بالا ایوانوں کے اندر لے جا کر یونائٹڈ نیشن سے اپنی ان ریزولوشن پہ ان سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ ہم خاک نشین تخت نشینوں سے لڑیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آج کا یوم یکجہتی کشمیر اسی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہم یہ اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کشمیر بھی ہمارا ہے، یہ کشمیر بھی ہمارا ہے، اور یہ سارے کا سارا ہے۔ ایک وقت آئے گا اس کو پاکستان کی حقیقی معنوں میں اشارت بنا کر ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم اس کو لے کر رہیں گے۔ اسی بات کے ساتھ